السلام علیکم۔ چوائس نیوز خصوصی رپورٹ میں آپ کا خیر مقدم۔ آپ ہیں ایڈیٹر ان چیف چوائس نیوز محمد محمود اظہر کے ساتھ۔ پیش خدمت ہے یہ خصوصی رپورٹ۔ واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل غلطة ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولعلمائنا ولمشايخنا جميعا ولمن له حق علينا ولمن استوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم يا ربنا تقبل منا الصلاة والصيام والقيام. اللهم يا ربنا تقبل منا الصلاة والصيام والقيام. لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا. لحد کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں. میرے عزیزو یہ رونا کیسا، میرے عزیزو یہ رونا کیسا، مکان ہی تو بدل رہا ہوں. میرے عزیزو یہ رونا کیسا، مکان ہی تو بدل رہا ہوں. نبی کے در کا فقیر ہوں میں، محبتوں کا اسیر ہوں میں. بولیے سبحان اللہ ایک بار، آواز بلند گئی سبحان اللہ. نبی کے در کا فقیر ہوں میں، محبتوں کا اسیر ہوں میں. میں بے نہیں ہوں لوگوں سہارا، نہیں ہوں لوگوں نبی کے سائے میں پل رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم جناب حضرت مولانا ظہیر الدین صوفی صاحب، حضرت مولانا مفتی انوار نظامی صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی، صدر معتمدین، معزز اراکین اور سابق اراکین بلدیہ، مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ہر سال مکہ مسجد میں جلسہ یوم القرآن کا انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے، اور مجلس میں ہی مرحوم عبد الواحد اویسی فخر ملت علیہ الرحمہ کے زمانے سے ان جلسوں کا انعقاد عمل میں لایا، اور الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین اللہ کے فضل و کرم سے بڑی پابندی کے ساتھ ان جلسوں کا انعقاد ماہ رمضان میں کرتی آئی ہے اور انشاءاللہ کرتے رہے گی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دینے کے لیے ممبر پر ختم مبارک رکھا اور 3 مرتبہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا. بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 3 مرتبہ آمین کیوں کہا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امی کھڑے تھے اور وہ دعا کر رہے تھے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس جگہ پر، جس محفل میں میرا نام کا ذکر ہو اور وہاں پر موجود لوگ مجھ پر درود و سلام کے نذرانے نہیں پیش کرتے، تو میں نے آمین کہا۔ تو عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ اور ہم مل کر اللہ کے رسول پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک نبی ام الآل صحاب سلم تسلیما بقدر عظمت ذاتک فی کل اختہین۔ عزیزان ملت، محدث دکن اپنی کتاب رمضان میں اس حدیث شریف کو لکھتے ہیں کہ حشر کا میدان ہوگا، حضرت جبریل امی اللہ کے عرش کے پاس کھڑے ہوں گے اور ایک شخص کو لایا جائے گا اور اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو لے جا کر جہنم میں ڈال دو۔ حضرت آدم علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ یا محمد، آپ کے امتی کو فرشتے جہنم میں ڈالنے کے لیے لے رحمت العالمین صلی اللہ کہیں گے اپنی امتی کی طرف اور ان فرشتوں سے کہیں گے کہ میرے اس امتی کو چھوڑ دو کہ ہم اللہ کے حکم کے پابند ہے، ہمارا کام صرف اللہ کے حکم کو بجا لانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بایاں ہاتھ اپنے پیشانی پر رکھ کر فکر مند ہو جاتے ہیں اور اللہ کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میری امت کے بارے میں، تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو میرے سامنے لاؤ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیب سے ایک چھوٹے سے کاغذ کو نکال کر جہاں پر اس شخص کے اعمال کا حساب ہو رہا تھا اس کی نیکی کے پلڑے میں رکھا جائے گا، اور اچانک اس کی نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو اللہ فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ اس کو لے کر جاؤ۔ آپ اندازہ لگائیے، اگر ہم ایک اللہ والے کو دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے دلوں پر کیسا اثر پڑتا ہے۔ یہ صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس دین کو قبول کیا، اس دین کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ سعد بن عبادہ کی نظر ابو سفیان پر پڑتی ہے، ان کو سب یاد آ گیا، مکے کا ظلم آ گیا، یاد آ گیا ان کو حضرت بلال کو تڑپانا، یاد آ گیا حضرت یاسر کی قربانی یاد آ گئی، یاد آ گیا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی یاد آ گئی۔ سعد بن عبادہ پکار کر کہے، سن، کل خون بہے گا، کعبے کی حرمت پامال ہوگی، تم میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ ابو سفیان پر بجلی گرتی ہے، وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ کہاں ہے تمہارے آقا، کیا ایسا ہوگا کل؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آتی ہے، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شافع روز جزا اپنی شان کے مطابق اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہیں، سوار ہیں، نظریں نیچی ہیں، اور ایک غلام کا بیٹا آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، زید بن حارثہ۔ صدیق اکبر دائیں طرف، بائیں طرف ایک اور صحابی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بتا دیا
کہ غلاموں کا مقام کیا ہوتا ہے کہ غلام کا بیٹا میرے ساتھ بیٹھا ہے. اس خصوصی رپورٹ کو ہمارے نمائندے میر حیدر علی نے آپ تک پہنچایا. اب ایڈیٹر ان چیف چوائس نیوز محمد محمود اظہر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.